معاشی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. جی آپ نے پرائم منسٹر کا وہ سٹیٹمنٹ سنا ہے تو میں ان سے ایک دفعہ پہلے بیک گراؤنڈ انٹریکشن میں یہ بیان سن چکا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ IMF اگر نہیں آتی تو جون کے بعد بڑے سیریس کنڈیشنز ہو جائیں گی, مسائل ہو جائیں گے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں پاکستان سروائیو کر سکتے. تو انہوں نے اس وقت بھی مجھے کہا بڑے جذباتی انداز میں, اگر ایسی سچویشن ہوئی تو پھر میں قوم کو اعتماد میں لوں گا, خطاب کروں گا. قوم کو خطاب کر کے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. IMF اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ کی وہ جو بلینز آف ڈالر کی ورلڈ بینک ADB کمٹمنٹ ساری رکی پڑی ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں. تو آپ کی حکومت کیوں ادھر سے ادھر ہو رہی ہے, اس کی کوئی وجوہات ہمیں سمجھ نہیں آتی. نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اندرونی حالات کیا ہیں. میں تو وہی دیکھتا ہوں جو میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے, لیکن ابھی تک IMF نہیں آیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور 30 جون کو پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. تو کیا اب اس ریویو کا مقصد بھی ہے یا نہیں ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں ریویو کرنے کا مقصد کوئی ہے یا نہیں؟ 9th ٹرانچ کا ریویو کمپلیٹ ہونا ہے, 10th تو آپ کی لیپس ہو جائے گی, لیکن وہ جو آئے گا اس سے باقی چیزیں ان لاک ہو جائیں گی. نہیں, اب تو پروگرام ختم ہو جائے گا, اب آپ کو نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. وہ تو آپ کو الیکشنز کے بعد ہی ملے گا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں تو ابھی آپ اس پہ کام شروع کرتے ہیں, لیکن یہ چونکہ آپ نے ایک انٹرم آپ کو ایک 9th ریویو اگر آپ کا 5-6 کمپلیٹ مہینے ہوتا ہے جی تو اس کے نتیجے میں آپ کی ورلڈ بینک کے جو رکے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی آتے ہیں, پھر آپ کو فلڈ ریلیٹڈ کچھ کمٹمنٹس تھی وہ بھی آپ کی رکی ہیں, پھر وہ بھی آتی ہیں. جی, اس کے علاوہ جو کمفرٹ ملتی ہے لینڈرز کو, چاہے وہ بائیلیٹرل ہو یا جیسے بھی ہوں, وہ سب سے ضروری چیز وہ ہے. ختم ہو جاتی ہے, ایکسچینج ریٹ پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے. جی, اس کا اثر, اس کے یقیناً بہت مثبت اثرات ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہو. لیکن نہیں ہوتا تو آپ ایک انٹرم پروگرام اور ایک نئے پروگرام کی طرف تیزی سے جائیں تو بہتر ہوگا. سر, نیا پروگرام الیکشن کے بعد ملے گا آپ کو, کسی عبوری حکومت کو نیا پروگرام نہیں مہینے وہ تو ایک ملے گا. پروسیس ہے, لیکن ایک مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک اور بھی سولوشن ہوتا ہے, ایک بریجنگ ٹائپ انٹرم پروگرام. 3-4 مہینے کے لیے کیئر ٹیکرز آپ کے ایسے آئیں کہ وہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کریں اور اس کو برج کر لیں اس 3 مہینے کے عرصے کے لیے. وہ ایسی کوئی سوچ ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیے, یقیناً کوئی اسٹریٹجی ہوگی, مجھے اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک ہم پروگرام ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے, جو بھی وجوہات ہیں. بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں, اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکے. ہمیں کرنا چاہیے, تیزی سے کرنا چاہیے. پوری امپورٹس دبا بھی دینا آپ تو پھر بھی 22 سے 25 ارب ڈالر کی سالانہ آپ کی فائنانسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں. جی, تو ہم ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آسان حل ہی کوئی نہیں ہے. جو ریمیٹنسز ہیں اس سال, ابھی نمبر لیٹسٹ 2.1 بلین ڈالر آیا مئی کے مہینے کا, جس کا مطلب ہے ہم کوئی 27 ارب ڈالر کراس کر جائیں گے. پچھلے سال 31 ارب ڈالر تھی, پچھلے سال سے ہم نیچے گر گئے. برآمدات بھی پچھلے سال سے نیچے گر گئے. فورن ایکسچینج ارننگ آپ کی بجائے اوپر جانے کے پچھلے سال کے مقابلے میں نیچے آ گئی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو وہ پیسے ارینج کرنے ہیں, نہیں تو دوسرا حل یہ ہے پھر ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. ڈالر آپ چھاپ نہیں سکتے. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ تو ایک یعنی ایک سٹیپ ہے ڈیفالٹ کی طرف ہے, اب یہ سمجھیں, اور اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ کو سب آپشن ایویلیویٹ کر کے ایک سٹیپ لینا پڑے گا. اب لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا IMF پروگرام مکمل کریں گے یا نہیں کریں گے, اس پہ کوئی پروگریس نظر نہیں آئی پچھلے چند ہفتوں میں. بہت سی باتیں ہوئی ہیں دونوں طرف سے, لیکن IMF کی طرف سے بھی کوئی ایسی مثبت بات نظر نہیں آئی کہ وہ کہیں کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں. ایک انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹ آئل پرائسز کے حوالے سے, آئل پرائسز $70 کے قریب برینڈ کی آ گئی ہیں, WTI تھوڑا سا اس سے بھی نیچے. وہ تھوڑا بہت ہماری امپورٹ کے نمبرز کو تھوڑا بہتر کر دے گا, ہماری فیور میں ہو سکتا ہے انفلیشن کا امپیکٹ بھی 1-2% کم ہو جائے. لیکن بجٹ جو ان لائن ہونا چاہیے تھا کہ ہماری لانگ ٹرم جو اسٹرکچرل پرابلمس کو ایڈریس کر سکے, وہ نہیں ہے. ہم نے 7300 ارب دے دینا ہے صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں. 1800 ارب کا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے ہم نے سارا ادھار لے کے دینا ہے. ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں بچے گا اس کے بعد. تو ہم کیسے اس ملک کو آگے چلائیں گے؟ کوئی کسی کے پاس سائنس ہے تو ایسی بتائے. یہی بات ہے, ڈیفنس بھی ادھار پہ چلے گا تو پھر تو ملک نہیں چل سکتا. نہیں, وہ تو نمبرز آپ کے سامنے ہیں کہ آپ صرف ڈیٹ سروسنگ پوری کرتے ہیں, کہ شاید وہ بھی پوری نہ کر سکتے. سارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. جی, نیٹ ریونیو اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی تھوڑا بہت آپ کو قرضہ لے کر سود ادا کرنا پڑے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہی سب تشویشناک بات ہے. اور جب بھی کموڈٹی پرائسز نیچے جا رہی ہیں, جب بھی وہ نیچے جائیں گی تو آپ کا ریونیو بھی کم ہو جاتا ہے, امپورٹ پہ ریونیو وہ بھی کم ہو جاتا ہے, تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی آ جاتا ہے. ریونیو آپ کا پہلے کام ہے کیونکہ ڈیوٹیبل امپورٹس آپ نے ساری دبا دی ہوئی ہیں. آپ کی آئل کے اوپر تو آپ کتنا کو کما لیتے ہیں, وہ باقی چیزوں تو جتنا بھی دیکھیں ہر پیسہ کاؤنٹ کرتا ہے نا, تو اس کے ان سب باتوں کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. جو بھی کموڈٹی آپ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ اگر قیمت گر جائے تو پھر آپ کا ریونیو گر جاتا ہے. لیکن یہ جو بیسک سٹرکچر ہے, اور یہی بات IMF کر رہا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو دیکھیں کہ آپ کیسے کریں گے. انفارچونیٹلی ہم اس کو
کوئی ہم اس میں کوئی جدت نہیں لا سکے، کوئی ایسی تبدیلی نہیں کر سکے جس سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ سکے. یہ ایک چیلنج ہر حکومت کو رہا ہے پچھلے کم از کم 30-35 سال سے. دو چیزوں سے تو آپ نے باقاعدہ نظر چرائی ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اور یہ پراپرٹی ٹیکسیشن کے اندر بڑی گنجائش تھی اور آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کیا. دوسرا جو ریٹیل ٹریڈ اور ہول سیل ٹریڈ کے اندر پوٹینشیل موجود تھا وہ انڈر ٹیکسڈ ہے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے. دونوں کو آپ نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا. تو آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی اس بجٹ کے اندر. دیکھیں جو آخری بجٹ ہوتا ہے یہ پولیٹیکلی ذرا مشکل دونوں فیصلے. الیکشن بجٹ جی الیکشن نہیں ہے، اسے پہلے بھی حکومتیں نہیں ہیں، کسی نے نہیں کیا. یہ الیکشن بجٹ ہے سر. نہیں الیکشن نہیں ہے جو یہ آپ میں کی کہا نا پہلے الیکشن حکومت کا بھی آخری بجٹ تھا 2018 میں، وہ بھی الیکشن بجٹ تھا. یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اپنی لانگ ٹرم جو ایشوز ہیں نا اس سے آنکھیں چڑا لیتے ہیں. ذمہ داری سے پہلے بھی 4 بجٹ ہوئے نا، اس میں بھی کوئی نہیں تھا. کیا ہی نہیں. یہ الیکشن کی بات نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں لگایا. ایک مشکل فیصلہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کنسنسس چاہیے یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے ملک کے اندر. یہ کوئی ایک جماعت ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. یہ بدقسمتی ہے اور ہم یہی نہیں کریں گے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، نہیں کریں گے مزید بورو کریں گے اور یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی، مہنگائی بھی بڑھے گی، عوام پہ بوجھ بھی پڑتا ہے. یہ مشکل حالات ہیں ہمارے. سر ابھی تو ایسا وشیس سائیکل ہے. 21% پہ آپ کا پالیسی ریٹ ہے، 50% فوڈ انفلیشن ہے، 38% کا ویسے انفلیشن ہے. آپ جو کمائیں گے بینکوں کو دیتے جائیں گے، اس کے علاوہ آپ آگے نہیں چل سکتے. تو آپ کتنی دیر ایسے چلیں گے؟ 6 مہینے اور چل لیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جو کمائیں گے بینکوں کو دیں گے، بلکہ مزید بینکوں سے لے کر مزید بینکوں سے لے کے ان کو دیں گے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. 6 مہینے ایسے چل لیں گے پھر کیا کریں؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ریلیف، میں کہا جی جو مرضی ریلیف دینا چاہیں اور قرضہ لے لیں ریلیف دیں، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. تو ہم بیسیکلی اب سسٹینیبل پوزیشن میں نہیں ہیں اکنامکلی. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہم انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اوپنلی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہ سارا معاملہ دیکھیں ایک بڑا بالکل ویشس سائیکل ہے. سارا معاملہ گروتھ سے آئے گا. گروتھ جو ہے وہ جب خود ہی امپورٹ بھی سپریس ہو گیا، ایسی مطلب گروتھ کم ہو جائے گی. تو اس لیے گروتھ بھی آپ کی رک رہی ہے، ادھر یہ معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں. بہت مشکل حالات. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو میں ہے. فلڈز نے ایگریکلچر کو سارا ڈبو دیا ہے. ابھی آپ نے ویٹ کے اوپر گروتھ دکھائی ہوئی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے سال بعد نمبر ریوائز ہوں گے تو نیگیٹو میں جائے گی. یہ 0.29 جو آپ نے پازیٹیو دکھائی رہنی نہیں ہے. آپ نے سارا کچھ بیس ایک کراپ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ ویٹ بہت اچھی ہوگی اور میز آ گئی. بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. گروتھ اور ایکسپورٹ کی گروتھ، یہ 2 چیلنجز ہیں جس کو آپ نے میٹ کرنا ہے کسی طرح، اور یہی آپ کو ریلیف دیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں. پنجاب میں الیکشنز کے اندر اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی جتنا انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے اوپر عروج لینا تھا عروج لیا، پھر 9 مئی ہوا. اب تو نئی جماعت استحکام پاکستان آ گئی، اسٹیبلشمنٹ کی اس سے آشیرواد بھی حاصل ہوگی. تو نون لیگ پنجاب کی طرف ہی آپ کی بھی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی، آپ دونوں کا. یہ تو الیکشن جب ماحول جب آئے گا اسے پتہ چلے گا. ناٹ فار وے، اکتوبر میں تو آپ خود ایکسپیکٹ کریں. لیکن وہ الیکشن کا اپنا ماحول ہوتا ہے. اس وقت بڑی ایک انسرٹنٹی سی ہے پولیٹیکل ماحول میں کہ مسلم لیگ نون کیا ریٹین کرتی ہے. یقیناً جو کچھ ہوا ہے، پی ٹی آئی نے جو کیا ہے اور جو اس کے بعد فال آؤٹ ہوا ہے، اس کا ایک مثبت اثر دوسری جماعتوں کے لیے ایک ماحول پیدا ہوگا. اس میں پی ایم ایل این کتنا گین کر سکتی ہے وقت بتائے گا، کیونکہ ایک نئی جماعت بھی آ گئی ہے میدان میں. پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں کوشش کر رہی ہے. تو یہ کافی فلوئڈ سچویشن ہے. لیکن جب ماحول الیکشن کا بنے گا تو پھر آپ کو نظر آئے گا. 9 اپریل 2022 کے بعد پی ایم ایل این نے صرف لوز کیا ہے سیاسی لحاظ سے، گین نہیں کیا. اس سے پہلے جتنے بائی الیکشنز تھے آپ کی جماعت کی اسٹرینتھ نظر آتی تھی پنجاب میں. صرف ایک یہ سیالکوٹ والا وہ ایک ایم پی اے کی سیٹ کا الیکشن تھا جو لوز کیا تھا، باقی سارے بائی الیکشنز آپ جیت گئے تھے. ایون نوشہرہ سے جیت گئے تھے آپ لوگ. اب مار پیٹ نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد ہم نے بائی الیکشن کا رزلٹ بھی دیکھا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے آپ کو مار پیٹ نہیں ہے. آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. آپ پتہ نہیں نواز شریف صاحب بھی پاکستان سے دور رہے کہ انہیں پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں. یہ آپ کا تجزیہ ہے کہ پیشن گوئی ہے؟ یہ میرا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے تجزیہ. ٹھیک. پیش گوئی تو وہ کوئی سٹارز دیکھ کے کر سکتا ہے، میں تو لوگوں کی صورتحال دیکھ کے بتا رہا ہوں. نہیں یقیناً دیکھیں ایک حکومت آئی ہے ایسے حالات میں، اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے، وہ مسلم لیگ نون کو پے کرنی پڑے گی. لیکن اس کا کتنا اثر ہوتا ہے یہ الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا.